میرا نام فاروق ہے اور یہ بارش کا وقت تھا اور دفتر میں زیادہ کام آ جانے کے سبب میں لیٹ ہو گیا تھا اور گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ اس وقت قریباً 11 بج رہے تھے۔ میں جلدی جلدی دفتر سے نکلا کہ کہیں بارش شروع نہ ہو جائے، نہیں تو میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں اپنی ہی دھن میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ آگے سے ایک عورت مجھے ہاتھ دے کر رکنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہیں، صحیح نہیں ہے یہ، کیونکہ آج کل دھوکہ دہی کا یہ ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ لیکن میں نے تھوڑا سا غور کیا تو دیکھا وہ شادی شدہ تھی اور ہاتھ میں 2-3 پیکٹ بھی پکڑے ہوئے تھے۔ شاید اسے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی گھر جانے کے لیے۔ میں نے سوچا رک کر دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، مجھے لفٹ مل سکتی ہے کیا؟ مجھے کوئی رکشہ نہیں مل رہا اور رات بھی بہت ہو گئی ہے، تو جہاں تک کوئی سواری نہیں مل رہی مجھے وہاں تک چھوڑ دیں پلیز۔ میں نے سوچا چلو یار، کسی کی مدد کر دینی چاہیے، اور اگر یہ غلط نہیں ہے تو میں اسے یہاں چھوڑ دیا تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ چلو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور گاڑی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کہاں چھوڑ دوں، تو اس نے کہا جہاں بھی کوئی رکشہ دکھ جائے مجھے وہاں اتار دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بھی شاید اسی راستے میں کہیں آگے رہتی تھی جس پر میرا گھر تھا۔ ہم لوگ چلتے چلتے میرے گھر کے پاس پہنچ گئے، لیکن کوئی رکشہ نہیں ملا۔ میں نے گاڑی روکی اور کہا ابھی تک تو کوئی سواری نہیں ملی اور میرا گھر بھی آ گیا، تو آپ کیسے جائیں گی؟ اس نے کہا کوئی نہیں، آپ مجھے یہیں اتار دیجیے، میں یہیں انتظار کر لوں گی۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، تو میں نے کہا یہاں کوئی رکشہ اس وقت نہیں ملے گا، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ آج رات میرے گھر پر رک سکتی ہیں۔ میرا گھر یہی ہے، صبح میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور ہاں کر دیا، اور ہم فوراً میرے گھر کے لیے نکل گئے۔ بارش تیز ہونے کے سبب ہم پوری طرح سے بھیگ گئے تھے، تو میں نے اسے اپنے کمرے کے باتھ روم میں بھیج دیا۔ میں کپڑے بدل کر نکلا اور کچن میں جا کر 2 کافی بنائی۔ تب تک وہ بھی کپڑے بدل کر باہر آ گئی تھی، تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بتایا وہ میرے گھر سے کلومیٹر دور رہتی ہے، تقریباً 20 کلومیٹر، اور آج اس کے باس کے گھر پارٹی تھی تو آج وہ لیٹ ہو گئی اور اسے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی، تو وہ وہیں کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر ہم خاموش بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے، پھر اس نے پوچھا آپ یہاں اکیلے رہتے ہو؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا اور آپ کی؟ اس نے کہا میری شادی ہو چکی ہے، پچھلے مہینے میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا لیکن آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ کی شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی شادی کو 2 یا 3 سال ہوئے ہوں۔ اس نے کہا میری شادی 19 سال میں ہی ہو گئی تھی۔ جب میں نے تعلیم ختم کی تب میرے پاپا نے میری شادی کروائی۔ مجھے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ابھی میں اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں اور پاپا کی ضد کے سامنے مجھے اپنی خواہش چھوڑنی پڑی۔ میں نے پوچھا تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہو؟ وہ پہلے تو کچھ دیر خاموش رہی، پھر شاید حوصلہ کر کے بولی میں اکیلے کمرہ کرائے پر لے کر رہتی ہوں اور یہاں ایک کمپنی میں جاب کرتی ہوں۔ میں نے پوچھا اور آپ کے شوہر؟ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میری طرف بڑی ہی حیرت اور شرم بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اسے کچھ بول دیا۔ اس نے کچھ نہیں بولا اور خاموش رہی۔ میں نے پھر سے اسے وہی باتیں پوچھی تو اس نے کہا آپ کو اس سے کیا کرنا ہے؟ آپ کا احسان ہے جو آپ نے مجھے اس وقت رہنے کی جگہ دی، نہیں تو میں اس بارش میں کہاں جاتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو بتا دوں گی۔ میری ان باتوں سے آپ کا کوئی مطلب نہیں، تو ایسی باتیں نہ کریں، اور خاموش ہو گئی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں پوچھا تھا جس سے وہ مجھ سے ایسا سلوک کرے۔ خیر میں نے اس سے معذرت کی اور کچن میں جا کر کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ بھی میرے پیچھے آئی اور بولی آپ کھانا بنا لیتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں، جب روز کھانا ہی ہے تو کب تک میں ہوٹل کے کھانے پر زندہ رہوں گا، تو سیکھ لیا، بس کام چلانے کا بنا ہی لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ رہنے دیجیے، آج میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جب آپ کے ایک بار کہنے پر میں آپ کے گھر رک سکتی ہوں تو کیا آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو میں نے اسے سارے سامان بتائے اور باہر آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے کہا کھانا بن گیا ہے، ابھی کھانا ہے یا کچھ دیر بعد؟ میں نے کہا جیسے آپ کہیں، میں نے تو کچھ دیر پہلے ناشتہ کیا تھا، اور اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ابھی کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ابھی مجھے بھی بھوک نہیں ہے، کچھ دیر بعد ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ہم دونوں باہر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی
آپ جو پوچھ رہے تھے وہ میری زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا، سچ ہے، اور میں ہر کسی کو اس کے بارے میں بتا کر اپنے آپ کو کمزور ہونے کا احساس نہیں کرواتی۔ اور اگر یہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ میں اکیلی ہوں اور میری کہانی ایسی ہے تو لوگ ہر طرف سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ بنا لیتے ہیں۔ شاید اس لیے مجھے اس وقت اچھا نہیں لگا اور میں نے آپ سے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ آپ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب کی اپنی زندگی ہے اور اپنا زندگی جینے کا طریقہ۔ آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، اور سچ مانیے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کا کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں، اور صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اچھے اور برے نیت والے لوگ ایک نظر میں پتہ چل جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر چلیے اب کھانا کھا لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کھانا کھانے چلے گئے، کیونکہ آج موسم بارش کی وجہ سے بڑا ہی اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ تو میں وہاں گیا اور میں نے ایک سگریٹ جلائی اور پینے لگا۔ ابھی میں نے اپنی سگریٹ ختم ہی کی تھی کہ وہ پیچھے سے 2 کپ کافی لے کر آئی۔ میں نے کہا ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا مجھے عادت ہے، کھانے کے بعد میں نے آپ کے لیے بھی کافی بنا لی، شاید آپ کو بھی اچھی لگے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کافی دیر باہر کھڑے رہنے کے بعد میں نے اسے اندر جانے کے لیے کہا، کیونکہ اب موسم کچھ زیادہ ہی سرد ہو رہا تھا۔ تو ہم اندر آئے اور بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے کہا میری کہانی ایسی ہے جسے یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے پھر ایک لمبی سانس لی اور اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میرا نام مہک ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر سے ہوں۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور ہم 2 بہنیں ہیں۔ میری بہن مجھ سے چھوٹی ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بات تب کی ہے جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا، وہاں لوگ پڑھائی سے زیادہ موج مستی میں نظر آتے تھے، لیکن میں ان سب سے بالکل مختلف صرف وہاں پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی شوق نہیں تھا، شروع سے ہی میری سوچ یہ تھی کہ جس سے میں شادی کروں گی میرا سب کچھ اسی کا ہی ہوگا، وہ جو میری ہر خواہش کو پورا کرے گا، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرے گا، میرا تن اور من بس اسی کا ہی ہوگا، لیکن جو بھی ہو وہی پہلی بار اور آخری بار ہوگا۔ کافی لڑکوں نے مجھے پرپوز بھی کیا، لیکن میں اپنی سوچ پر اڑی رہی۔ میری پڑھائی ختم ہوئی، اسی دوران ایک رشتہ آیا اور میرے والد نے مجھ سے پڑھائی بند کرنے کو کہا۔ مجھے ہی ہار ماننا پڑی۔ لڑکا مجھ سے 8 سال بڑا تھا، لیکن خاندانی دباؤ میں آ کر مجھے شادی کے لیے ہاں کہنا پڑا۔ میں نے سوچا چلو اگر یہی میری قسمت میں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی کی شروعات کروں گی۔ دھیرے دھیرے میری شادی کا دن قریب آ گیا اور میں من ہی من میں خوش ہونے لگی کہ اب میری بھی خواہش پوری ہوگی، اب مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا ملے گا جو میرا ہوگا۔ میں نے اب سنہری خواب سجانے شروع کر دیے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میری شادی بھی ہو گئی۔ اس وقت بالکل فلمی دنیا والی توقعات میں گھوم رہی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر اندر آئے اور آ کر بستر پر بیٹھ گئے۔ مجھے ان کے منہ سے ایک عجیب سی بو آئی۔ میرے شوہر نشہ کر کے آئے تھے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے چاہا تھا کہ جو بھی میرا ہو وہ کبھی کوئی نشہ نہ کرے۔ میرے شوہر نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور گندی گندی گالیاں دینے لگے۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے ہی پل میری جان نکل جائے گی۔ پتہ نہیں میں کس گھر میں آ گئی تھی جہاں کوئی میری صدائیں بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ بار بار یہی لگ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی فرشتہ آ جائے اور مجھے اس سے بچا لے۔ میرے دماغ میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کیا یہ واقعی ہو رہا ہے، کیا میں نے یہی سوچا تھا۔ میرے گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو میرے لیے لڑتا، تو میرے گھر والے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ کر بھی کہہ سکتے تھے، ابھی میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی۔ کچھ دن تک اپنے مائکے میں ہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اب میں اپنے ماں باپ پر بوجھ بن گئی ہوں۔ تو میں نے نوکری کرنے کا سوچا اور پھر ہر جگہ فارم بھرنے لگی۔ آخر کار ایک کمپنی میں میرا انتخاب ہو گیا، لیکن میرے ابو مجھے اکیلے یہاں نہیں آنے دینا چاہتے تھے، لیکن میری کافی کوشش کے بعد انہوں نے مجھے یہاں نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر میں کچھ دن بعد یہاں آ گئی اور ایک کمرہ لے لیا۔ وہاں صرف ایک دادا دادی اور میرے ابو کی عمر کے انکل تھے۔ دکھنے میں وہ لوگ ٹھیک تھے۔ میں نے انہیں اپنی جاب کے بارے میں بتایا کہ میرا وقت رات میں جاب کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور گھر کی ایک چابی مجھے بھی دے دی۔ اب زندگی تھوڑی ٹھیک چل رہی تھی، لیکن ہونا تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قریب 4 مہینے گزر چکے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور اب مجھے دن میں سونے کی عادت ہو گئی تھی۔
کیونکہ رات میں مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی، تب میرے دروازے پر ایک دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ تو انکل نے کہا میں ہوں، ذرا دروازہ کھولنا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور بولے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور تمہیں رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تو یہاں چلا آیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر انکل نے باتیں شروع کر دیں اور ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے چائے کا پوچھا تو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ میں اٹھی اور جا کر چائے بنا کر لائی اور انہیں دینے لگی تو چائے پکڑنے کے بجائے انہوں نے بڑے ہی گندے طریقے سے میرا ہاتھ چھو کر چائے لے لی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ خیر میں نے بات وہیں ختم کر دی اور ہم بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ کافی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے اور پھر انہوں نے باتیں کرنا شروع کی اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ایک کپ اور چائے کے لیے کہا تو میں اٹھی اور خالی کپ اٹھا کر کچن کی طرف چل دی اور پھر گیس جلا کر چائے چڑھا دی۔ تب میرے پیچھے پیچھے انکل بھی کچن میں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا آپ باہر بیٹھے، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ میرے اور قریب آئے اور میرے کان میں آہستہ سے بولے تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے ان کی طرف گھور کر دیکھا تو انہوں نے نظریں پھیر لیں اور جیسے ہی میں چائے چھاننے کے لیے مڑی انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچانک ہوئے اس عمل سے چونک گئی اور میں نے پلٹ کر انہیں اپنے سے دور دھکیل دیا۔ میرا کچن بھی بہت اندر تھا، اگر چیختی بھی تو کوئی سن نہیں پاتا، اور شاید وہ بھی اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ میں اپنے بچنے کی ناکام کوشش کرتی رہی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر کر اب یہ سب میرے برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے دوسری جگہ کمرہ شفٹ کرنے کی سوچی لیکن پھر کہیں وہاں بھی یہ سب نہ شروع ہو جائے، یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی قسمت مان لی اور جیسا چل رہا تھا چلنے دیا اور باقی سب خدا پر چھوڑ دیا۔ ایک دن کی بات ہے، میں آفس سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے ایک 50 سال کی عورت ملی جو شکل اور پہننے میں بہت شریف لگ رہی تھی۔ ہم دونوں میں آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں اور بات کرتے کرتے پتہ چلا کہ ان کا اپنا 2 منزلہ گھر ہے لیکن اس میں وہ اکیلی رہتی ہیں اور کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے بات میں ان سے کرائے کی بات کی تو انہوں نے کہا اتنا بڑا گھر ہے، اگر تمہیں رہنا ہے تو رہو، کرائے کی کیا بات ہے، اور ویسے بھی اگر تم رہو گی تو مجھے بھی کوئی بات کرنے والا مل جائے گا اور 2 وقت کا کھانا مل جایا کرے گا، اور میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں تو تھوڑی سی خدمت کر دینا۔ بس ہو گیا میرا کرایہ۔ مجھے بھی ان کی بات صحیح لگی اور پھر ہم نے ایک دوسرے کا نمبر لے لیا اور گھر آ کر کپڑے بدلے اور کھانا بنایا، اور پھر بیٹھ کر کچھ سوچ رہی تھی کہ انہیں آنٹی کا فون آیا کہ بیٹی کب سے آنے کا پلان ہے۔ میں نے کہا آنٹی اسی ہفتے میں آؤں گی اور مجھے رات میں ہی وقت ملتا ہے تو رات 11 یا 12 بجے کے قریب ہی آؤں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آنا ہو تب آ جانا۔ میں نے آنٹی سے رات میں آنے کی بات کہی اور اس لیے کہی کہ میرے مکان مالک کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں کہاں گئی، نہیں تو وہ وہاں بھی میرا جینا حرام کر دیتا، اور ویسے بھی میرے پاس کوئی سامان تو تھا نہیں، باقی تو مالک مکان کا ہی تھا۔ میں نے بھی ایک دن پلاننگ کی اور اپنا سامان پیک کیا اور نیچے جا کر انکل کو بولا آپ یہ چابی رکھ لیں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں 10 دن کے لیے، جب آؤں گی تو آپ سے لے لوں گی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے چابی لے لی اور میں باہر نکل کر ایک رکشہ کیا اور اپنا سامان لے کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی رکشے والا وہاں سے آگے بڑھا میں نے آنٹی کو فون کر دیا کہ میں آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا۔ ان کا گھر واقعی بہت بڑا اور خوبصورت تھا، نئے زمانے کی ساری سہولیات تھی اس گھر میں۔ باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیسے لگوایا؟ لگتا ہے آپ کو ایسی چیزوں کا کافی شوق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک رہتا ہے، اور جب آتا ہے تو ایسی چیزیں لگوا جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو وہ خود ہی چلاتا ہے، مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کی فوٹو دکھائی۔ خیر کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے اوپر کا ایک کمرہ دکھایا جو بڑا ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک بیٹی کی بہت چاہ تھی، لیکن بس ایک ہی بیٹا پیدا کر پائے، لیکن اس کی چاہ میں ہمیں یہ کمرہ اپنے پسند سے تیار کیا تھا جو آج سے تمہارا ہے، تم اسی میں رہو گی۔ مجھے تو مانو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنا اچھا گھر اور اتنا اچھا کمرہ تو میرے گھر کا بھی نہیں تھا۔ خیر میں کمرے میں گئی اور اپنا سامان کنارے رکھا اور آنٹی نے کہا فریش ہو کر آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا آپ نے بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آج میں نے باہر سے منگوا لیا، کل سے گھر میں بنے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ نیچے چلی گئیں اور میں نے اپنا سامان کھول کر سیٹ کیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ الماری کہاں ہے تو مجھے وہاں ایک دیوار میں لگی ہوئی الماری دکھائی دی،
اور جب میں نے اسے کھولا تو اس میں کافی کپڑے تھے اور ایک سائڈ پوری خالی تھی۔ خیر میں نے خالی والی الماری میں اپنا سامان سجا دیا اور فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ کھانا کھاتے کھاتے میں نے ان سے پوچھا الماری میں اتنے کپڑے کس کے ہیں؟ تو آنٹی نے بتایا یہ بس ایسے ہی خرید کے رکھے ہوئے ہیں، آج سے انہیں تم پہننا۔ ہم نے کھانا ختم کیا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ہم سونے چلے گئے۔ مجھے تو یہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کل تک میری قسمت مجھے رلا رہی تھی اور آج اچانک اتنا کچھ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے باتیں کچھ دیر روک اور پھر مجھ سے کہا کہ وہ آج بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے اور اس کی آنٹی اسے اپنی بیٹی سے زیادہ مانتی ہیں۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ روپ بدلنے کے بعد سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ میں بہت ہی اچھے سے آنٹی کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن 1 مہینے پہلے میرے آفس میں ایک نیا باس آیا اور جیسے ہی ایک میٹنگ میں اس نے مجھے دیکھا تب سے اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی اور آج اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی میں مجھے بلایا تھا۔ مجھے لگا اس نے سب کو بلایا ہوگا، لیکن اس کے گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا فارم ہاؤس ہے اور اس نے صرف مجھے بلایا تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو اس نے میرا اچھا ویلکم کیا اور مجھے اندر لے گیا اور پھر کسی کام سے باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد واپس آیا اور آتے ہی ایک بار پھر میرے ساتھ وہی سب ہونے جا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت سے نہ جانے مجھے کہاں سے غصہ آ گیا اور میں نے اسے 2 تھپڑ ماری اور چلنے لگی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن کیسے بھی میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اتنی رات کو کہاں جائے گی؟ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہی چاہا اور یہی صحیح سمجھا اور کافی دیر سے کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے، اور شاید خدا نے میری سن لی اور آپ آ گئے۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور میں خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ میں نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اسے کہا کہ آپ کی کہانی واقعی درد بھری ہے۔ میں کچھ کہنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی الفاظ نہیں مل رہے کہ کیسے کہوں اور کیا کہوں۔ اس نے کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر تک ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے کہا اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ میرے بیڈ روم میں جا کر سو سکتے۔ اس نے کہا جس رات کی باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں اس کے بعد سے نیند مجھ سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو سکتے ہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ ہمیں باتیں کرتے کرتے صبح کے 4 بج گئے اور ہم پتہ نہیں کب ڈرائنگ روم میں ہی سو گئے، اور صبح 8 بجے اس نے مجھے جگایا۔ میں اٹھا تو اس نے مجھے چائے دی اور کہا صبح ہو چکی ہے، اب مجھے رکشہ بھی مل جائے گا تو میں چلتی ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کل رات نہیں ہوتے تو نہ جانے میں کہاں جاتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن رکشے سے کیوں؟ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے اس نے منع کیا لیکن پھر مان گئی اور تیار ہو کر ہم اس کے گھر کے لیے نکل گئے۔ آدھے گھنٹے میں ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر بھی بلانے کی کوشش کی لیکن میں نے منع کر دیا۔ تو پھر اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا اور مجھے اپنا نمبر دیا اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں دن بھر اپنے گھر میں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ہم آج 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور کیا واقعی ایک عورت کا احترام آج بھی اسے حاصل نہیں ہے؟ جو لڑکی عورت ہمت کر جاتی ہے وہ اپنے خوابوں کی دنیا بنا لیتی ہے، لیکن آج بھی 70% سے زیادہ خواتین جو آج بھی کسی نہ کسی ہوس کا شکار ہوتی ہیں، اور ہم عورتوں کو ہی غلط کہتے ہیں۔